یہ 4 سال کی مس گورننس تھی، 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی، 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں یا نااہلی تھی جس کی وجہ سے ہم ادھر آ کے کھڑے رہے۔ 4 سال میں پی ٹی آئی نے، پہلے 3 سال میں پی ٹی آئی نے ایوریج پہ 3500 ارب روپے کا ڈیفالٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہے ہر سال، 3500 ارب روپے کا۔ آخری سال 5100 ارب روپے کے ڈیفیسٹ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے، 5100 ارب روپے کے۔ 4 سال کے اندر عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا۔ پاکستان پہ 71 سال میں 25,000 ارب روپے کا قرضہ ہوا تھا، اور عمران خان کے پونے 4 سال میں، صرف پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا، قرضہ بڑھ گیا۔ مطلب وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک اور شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے، جس میں ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہیں، صدور بھی شامل ہیں، وزرائے اعظم شامل ہیں، 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا، 25,000 ارب روپے سمجھ لیجیے۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ تو جب کسی بھی دکان پہ یا کسی بھی کاروبار پہ اگر آپ 25,000 قرض کی جگہ 45,000 قرض کر دیتے ہیں تو وہ حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ صرف 1 مہینہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی سبسڈی دی ہے وہ ضرور یہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ straw that broke the camel's back، لیکن یہ ایک پونے 4 سال کا تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہاں ہم پہنچے ہیں۔ اب اس طرح دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ تھا، دوسرے سال 7.1%، اور میں حفیظ شیخ کو پھر بھی اس پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم 7.1% لے کر آئے۔ تیسرے سال 8.1%، اور پھر اس سال اگر پرانے جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو 9% کا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ تھا۔ یہ 4 سال کے اندر پاکستان کے 4 بڑے ترین ڈیفیسٹس کیے انہوں نے۔ جو ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے اندر 1,600 ارب روپے کے 5 سال کا ایوریج ڈیفیسٹ تھا، اس ڈیفیسٹ کو 3,600 ارب روپے سے زیادہ بڑھا دیا، ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کرنسی ڈیویلیوشن کی وجہ سے بھی اور چیزیں بڑھ گئیں۔ قرض تو پاکستان کا قرض اتنا بڑھ گیا کہ جو قرض ہم 1,499 ارب روپے میں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کری تھی 2017-18 میں، اس ڈیٹ سروسنگ اس سال تقریباً 4,000 ارب روپے میں ہوگی، اور پچھلے سال 3,100 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ جب آپ اتنی زیادہ ڈیٹ سروسنگ پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ قرض چڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیوالیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو وہ کہاں سے پورا کرتی ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے پورا کرنا چاہیے نا۔ اگر حکومت جو ہے اس کا اخراجات اس کے موصولات سے زیادہ ہیں، اس کے ایکسپنسز اس کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہیں، تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یا حکومت پاکستان کے شہریوں سے پیسے لے سکتی ہے، اور اگر شہریوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور شہریوں کے پاس سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد 5,000 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو پھر حکومت کو فورنر سے لینا پڑتا ہے۔ اور فورنر سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ فورنر سے لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ اس کو فورنر سے سیونگز کو لینے کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا۔ جب آپ ایک آدھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایونچولی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ریفلیکٹ ہوگا۔ تو جب 4 سال سے آپ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بجٹ ڈیفیسٹس کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر آپ مہنگے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بھی ہوں گے، اور انسسٹینیبل آپ کی معیشت ہو جائے گی۔ آپ کی کرنسی جس طرح گری ہے، صرف مارچ کے مہینے میں $5.3 بلین کا ریزرو میں کمی آئی ہے ایک مہینے میں۔ تو یہ 5 سال کی مس گورننس کا نتیجہ تھا۔ اور یہ کیوں اتنے بجٹ ڈیفیسٹس ہوئے؟ پہلی چیز کہ ٹیکس کی موصولات کم ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 3,842 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کے موصولات، اگلے سال وہ کم ہوئے، نامنل ٹرمز میں وہ کم ہوئے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ انفلیشن ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، تو آپ 10-15% تو ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں بڑھے۔ اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے پرانی جی ڈی پی کے حساب سے میں بتاؤں گا تو 11.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا۔ پہلے سال
دوسرے سال، تیسرے سال اور چوتھے سال، چاروں سال یہ 11.1% سے کم پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ پہنچے ہیں۔ نئی جی ڈی پی کے حساب سے اس سال ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9.1% ہے، 9.1%، اور نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی ان کا 7.1% بجٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو جب 4 سال تک آپ ٹیکس موصولات اس لیول پہ بھی نہیں لا سکتے جہاں پہ نون چھوڑ کے گئی تھی، اور آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایک ڈبل کر کے دکھاؤں گا، میں 4,000 کو 8,000 کر کے دکھاؤں گا، اور آپ 4.25 سال میں کہیں نہیں پہنچ سکے، آپ نون کے برابر نہیں آ سکے، نون کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے برابر نہیں آ سکے آپ، تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوا۔ مسلم لیگ نون نے 10,600 ارب روپیہ قرض لیا تھا اپنے 5 سالوں میں، جو ایوریج بنتا ہے 2,120 ارب روپیہ۔ خان صاحب کا ایوریج بنتا ہے 5,000 ارب روپیہ، 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے، ہم سے 2.5 گنا زیادہ قرض لیا ہے۔ ہم نے ادھر بکی بلو کی حویلی کے پاور پلانٹس لگائے، ہم نے نیلم جھیلم مکمل کیا، ہم نے تربیلا کا 4th ایکسٹینشن 4th ٹنل پہ پاور پلانٹ لگایا، ہم نے کنپ 2 اور 3 1100 میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے، ہم نے سائیوال کے اندر، پورٹ قاسم کے اندر اور ہب کے اندر کول کے پلانٹس لگائے، ہم نے ایل این جی کے ٹرمینلز لگائے۔ خان صاحب نے 20,000 ارب روپیہ لیا، تو خان صاحب نے اس 20,000 ارب روپے میں کیا اس قوم کو دیا ہے؟ نواز شریف نے اس قوم کو، پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے آزاد کیا۔ 2013 میں آئے تھے، وعدہ کیا تھا کہ کر کے جائیں گے، اللہ کی مہربانی سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نواز شریف کے اوپر کہ اس نے نواز شریف کے ہاتھ سے یہ کروایا، لیکن 2018 میں اس ملک سے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی اور یہ پاور پلانٹس ملک میں لگا کے گئے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیے کی نہج پہ لے کر آیا، تو عمران خان نے کیا، ایک چیز مجھے بتا دے، ایک چیز، 2 نہیں 3 نہیں، صرف ایک چیز مجھے بتا دے، 1 میگا واٹ کہیں پاور لگا، 1 کلومیٹر کوئی روڈ بنایا، 1 کلومیٹر کیا ریلوے کی کوئی لائن امپروو کری، کوئی ایک نیا اچھا پی آئی اے کے اندر جہاز لے کر آئے، کیا ایک پی این ایس سی کا نیا شپ لے کر آئے؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی نئی ہسپتال بنائی، کوئی نئی یونیورسٹی بنائی، کوئی ایک اور پی کے ایل آئی بنا دیا کے پی کے اندر؟ تو ایک، پاکستان دیوالیے کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ 20,000 ارب روپے آپ قرضہ چھوڑ کے گئے۔ دوسرا، آپ نے کوئی بھی امپروومنٹ نہیں لے کر آئے بجلی کے محکمے کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پچھلے سال 800 ارب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کا فلو تھا۔ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ پچھلے سال آئی ایم ایف کے حساب سے 800 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ ہم جس طرح گنتے ہیں اس طرح 280 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے ادا کیے ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ کا فلو تو تھا، لیکن ہم نے اس کا اسٹاک کم کر دیا۔ میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے مالی سال میں 1,072 ارب روپیہ پاور منسٹری کو، منسٹری آف فائنانس نے دیا ہے، 1,072 ارب روپیہ۔ اس کے علاوہ 280 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے، تو 1,350 ارب روپے یہ، اور 1,600-1,700 ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے دیے۔ 3,000 ارب روپیہ دینے کے بعد بھی جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا، 7,500 میگا واٹ پاور اس ملک کے اندر بند پڑا ہوا تھا۔ 5,000 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ کوئی وہاں پر ایندھن نہیں تھا، اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ مرمت نہیں ہوئی تھی وقت پہ۔ یہ نااہل حکومت 7,500 میگا واٹ بند کر کے چلے گئی۔ یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو فورس کر دیا۔ بجلی کے محکمے میں نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی، آپ 4 سال سے تھے، مسلم لیگ نون نے 88% پہ آئے تھے اور 93% تک بل کلیکشن لے کے چلے گئے تھے 2018 میں۔ آپ کو چاہیے تھا اس کو مزید اوپر لے کے آئے، اب اس کو نیچے لے کر آ گئے۔ کووڈ کے زمانے میں 80% پہ چلے گئے، جبکہ آپ کو پیسے ملے تھے، آئی ایم ایف سے پیسے ملے تھے، جی 20 نے آپ کو $4 بلین کا ڈیفرل دیا تھا۔
آپ کو پیسے ملے تھے، آپ نے بجٹ وہ کیے تھے کہ آپ بجلی کے محکمے میں وہ پیسے دے دیں گے، لیکن آپ 80% پہ لے کر آ گئے سبسڈی، آپ 80% پہ لے کر آ گئے بل کلیکشن، اور آپ نے پاور کے محکمے کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ 1300 ارب روپے کا 1350 ارب روپے کا حکومت کو پاور سیکٹر میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر موازنہ کروں گا میں کہ 400 ارب روپیہ لگتا ہے، 450 ارب روپیہ، 500 ارب روپے لگتے ہیں حکومت چلانے کا۔ حکومت چلانے کا، سول حکومت چلانے کا پورے سال کا خرچہ 500 ارب روپیہ ہے، اور صرف پاور سیکٹر کے اندر جو نقصان کیا ہے حکومت نے، جو سبسڈی دی ہے، وہ 1350 ارب روپے تھی، 2.5 گنا زیادہ حکومت سے۔ پاکستان میں گیس کے لوڈ شیڈنگ کا نام ہم نے نہیں سنا تھا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ عمران خان کر کے آئے، 1300 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ عمران خان کا ایک اور تحفہ ہے ملک کو۔ تو پہلے آپ نے پاور کے اندر 1350 ارب روپے کا نقصان کیا، اس سال کے اندر 850 ارب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کیا، جو ہم نے دیے تو اسٹاک 280 کا رہا، اور ٹوٹل 1300 ارب روپے کا نقصان کیا۔ نہ آپ نے ایک پیسے کی، نہ آپ نے ٹرانسمیشن لاس کم کیے، نہ آپ نے ڈسٹریبیوشن لاسز کم کیے، نہ آپ نے بل کلیکشن اچھا کیا، اور یہ اتنا لمبا نقصان آپ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک اور وجہ تھی کہ ملک جو تھا وہ دیوالیے پن پہ آ گیا۔ پھر گیس کی بات کی میں نے کہ 1300 ارب روپے کا آپ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے۔ آپ نے لانگ ٹرم ایل این جی کے معاہدوں کو کرمنلائز کر دیا۔ وہ جو معاہدے نواز شریف کر کے گئے تھے، شاہد عباسی کر کے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے، آپ نے ان کو کرمنلائز کر دیا، ان کو اسکینڈلائز کر دیا، اور جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیا۔ اور آج ملک اگر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے، جو آج لائٹ آ رہی ہے تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ لیکن پھر آپ نے شارٹ ٹرم خریدنا پسند کیا، اور یہ اتفاق ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آج پی ٹی آئی کے پاس ہم 12 کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسلٹی لے کے گئے، چھوڑ کے گئے۔ نہ صرف انہوں نے ایک ٹرمینل اور نہیں لگایا، 1 انچ پائپ لائن اور نہیں لگائی، وہ 12 خرید کے بھی نہیں آئے۔ ہم 7 خرید کے گئے ہوئے تھے، آج اس وقت 8 ہوئے ہوئے، سوری، ہاں 8 ہوئے ہوئے۔ ہم 7 چھوڑ کے گئے تھے، خرید کے گئے تھے۔ جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے۔ تو آج ایل این جی کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے، ماں سوائے یہ جو 2 پرانے تھے، ایک جو باجوہ صاحب نے کروایا 3 کا، اور ایک جو ہم نواز شریف کر کے گئے تھے 5 کا۔ کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، کوئی معاہدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا معاہدہ کیا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا معاہدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم، جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے، اور جس سے اگر آپ کویت آئل سے خریدتے ہیں تو کویت آئل کو کہتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے $1 بلین کا آئل لیں گے، تو آپ کو 5-10% ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے۔ ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی۔ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، باتیں کرتے تھے۔ بجلی مہنگی ہو گئی دنیا کے اندر، فیول اتنا مہنگا ہو گیا دنیا کے اندر، آپ کو سولر پاور سستا ہو گیا۔ یہ سارا دن یہ بولتے رہے کہ فیول کیپیسٹی زیادہ ہے، آج پتہ چلی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم تو 25,000 سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ اور فیول مہنگا ہوا، آپ یہ بات کرتے رہے کہ فیول مہنگا ہوا، آپ نے کبھی سولر کی طرف نہیں گئے۔ آج شہباز شریف جو ہے وہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں، معاف کیجیے گا، پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اتنا بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ٹیکس وصولی نہیں کی، 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے مگر ٹیکس وصولی نہیں کی، جب آپ نے بجلی ادھر مہنگی کی لیکن بجلی میں نقصانات کیے، گیس مہنگی کری لیکن گیس میں نقصانات کیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں، بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں۔ یہ ہم گئے ہیں، نواز شریف نے جس دن حلف لیا تھا اس دن 55 روپے کلو چینی تھی۔ 5 جون 2013 کو پاکستان میں ہول سیل پرائس آپ جا کے چیک کر لیں 55 روپے کی تھی، جس دن نواز شریف نے حلف لیا تھا۔ جس دن شاہد عباسی نے استعفیٰ دیا تھا 31 مئی 2018 کو، اس دن پورے پاکستان میں 53 روپے کی چینی تھی۔ 2 روپے 5 سال میں ہم کم کر کے گئے تھے۔ ہم گئے 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا پر لگ گئے چینی کو، کہ چینی کی قیمت 70، 80، 90، 100، 150 روپے ہو کے آئی ہے۔ آج کیوں سستی ہے چینی؟ 4 سال عمران خان بات کرتا رہا غریب کا، لیکن یہ شہباز شریف کی حکومت آئی جب جا کے ہم نے کارپوریشن میں چینی بیچی ہے پورے پاکستان میں 70 روپے کی، آج بھی بیچ رہے ہیں۔
آٹا بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں 40 روپے کا. 9 سال سے کے پی میں ان کی حکومت ہے, کے پی میں 40 روپے کا آٹا نہیں بیچ سکے, ہم نے بیچا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا, ہم نے دیا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا. پورے پاکستان میں ہم گھی بیچ رہے ہیں, سستا گھی بیچ رہے ہیں, سستا چاول بیچ رہے ہیں, ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے صرف مہنگائی لے کر آئی ہے, باتیں بڑی کری ہیں, ہر قسم کا جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں, تب بھی بول رہے تھے, لیکن ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو, میں اللہ جانتا ہے نیتوں کو, لیکن سچ مچ میں آپ کو بتاؤں ان کو کام نہیں آتا تھا. سیریسلی انکمپیٹنٹ تھے, سیریسلی نااہل تھے. نہیں تو 2.5 سینٹ کے اندر اگر آپ کو سولر مل رہا ہے تو سولر لگا لو, اتنی کیا بڑی بات ہے. آج بھی دنیا سے پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب اپنی نااہلی کے اوپر کسی اور کو جھوٹ بولتے تھے تو پھر انہوں نے تھوڑی سی نیتیں بھی الٹی سیدھی ہو گئی, جس پہ میں 1 منٹ میں آ کے بات کروں گا. کووڈ کے زمانے میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ بڑے خوش تھے, لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا, $6-7 کا پیٹرول ہو گیا تھا, اس سے بھی سستا مل رہا تھا. گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے $4 کے مل رہے تھے, آپ نے وہ مسترد کر دیے, آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا, اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج پاکستان کے اندر پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے, $80 ارب کا امپورٹ کیا ہے. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے $80 بلین کا امپورٹ. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہوا ہے, 31 بلین کا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلڈ کریں گے اور ہم 35 بلین کا اس سال دیں گے انشاءاللہ. لیکن 31 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے 80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. 40% صرف ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے برابر رہا ہے. جو مسلم لیگ کے برے وقت تھے نا, جو اس میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا کرتے تھے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں دیا, اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ کرتے تھے کہ 45% کو ہم ایکسپورٹ کا امپورٹ کرتے تھے, امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے. 45% کا ریشو تھا, آج 40% پہ لے آئے وہ. $48 بلین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, دونوں ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بھی اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں بھی. اور جب یہ ہوا تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب بڑھ گیا تو پھر آپ $17 بلین کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا, آپ کے ریزروز گرنا شروع ہو گئے. 5 بلین میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ مارچ میں صرف کم ہوئے. جس دن مجھے شہباز شریف کو آپ نے جس دن وزیر اعظم بنایا اور میں وزیر خزانہ بناؤں, ہمارے پاس $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے, صرف $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے. اور ساتھ میں آپ 1.5 بلین سے 2 بلین کا مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا, جب ریکارڈ ڈیفیسٹس کافی نہیں تھے, ریکارڈ ڈیٹ کافی نہیں تھا, ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی نہیں تھا, اگر آپ کا اتنا لمبا نقصان پیٹرول کے اندر کافی نہیں تھا, گیس کے اندر اور بجلی میں, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے آئی ایم ایف سے پہلے تو ایک تاخیر سے معاہدہ کیا. پہلے سال آپ نے 1 سال انتظار کرتے رہے, پتہ نہیں کیا آپ کچھ اپنی کو افلاطونی دکھاتے رہے. 1 سال سے آپ نے تاخیر سے معاہدہ کیا, معاہدہ بھی عجیب سا کر کے آ گئے, لیکن بہرحال. اور وہ معاہدہ کیا جس میں آپ کو فائنانس سیکٹری کو نکالنا پڑا اپنے کمرے سے, لیکن وہ جب معاہدہ کر کے آپ آ گئے تو نومبر میں جب یہ واپس معاہدہ ہوا, جب شوکت ترین صاحب نے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کے حکم سے, تو $4 ہر مہینے ٹیکس بڑھانا تھا پیٹرول پہ اور 17% سیل ٹیکس لگانا تھا, ہر مہینے اس کا ٹیکس بھی بڑھانا تھا. آج اس کے حساب سے $30 لیوی ہوتی اور 17% ٹیکس ہوتا, یعنی کہ تقریباً $45 سیلز ٹیکس اور $30 لیوی ہوتا پیٹرول اور ڈیزل پہ. $75 ٹیکس ہوتا, جس کے برعکس آج $10 پیٹرول پہ ٹیکس ہے اور $5 ڈیزل پہ ٹیکس ہے. لیکن یہ جب آپ نے سب کر لیا, نومبر میں واپس معاہدہ کیا, سائن کری, تو فروری کے اندر جا کے یہ معاہدہ توڑ دیا. سری لنکا نے بھی یہی کیا. فروری کے اندر سری لنکا نے بھی پیٹرول پر نقصان کیا, ہم نے بھی پیٹرول پر نقصان کیا. سری لنکا نے 3 اپریل کو کہا کہ ہم دنیا کو پیسے نہیں دیں گے. یہاں پر ہم لوگ آئے, شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, ہم نے کہا نہیں, میں آیا ہوں وزیر خزانہ بناؤں. تیسرے دن میں آئی ایم ایف چلا گیا. تیسرے دن وزیر اعظم سے کہا کہ جاؤ آئی ایم ایف, بات کرو ان سے, جو ہوگا ہم بھگتیں گے. اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے بھگتا. $120 ارب ہم نے ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھائی ہے, $60 ایک ساتھ بڑھائی ہے, لیکن اللہ نے اچھے دن بھی لے کے آئے, ہم نے $40 کم بھی کیے ہیں. ایک دہلا ہم نے نہیں رکھا. بڑی مشکل تھی, نواز شریف صاحب نے بڑے 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 کٹھن دل سے مجھے اس کی اجازت دی تھی کہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤں. پہلی مرتبہ جب $30 بڑھائی تھی, وہ خوش نہیں تھے, کوئی خوش نہیں ہوتا سیاستدان, لیکن ہم نے یہ ملک کی خاطر کیا. اور عمران خان صاحب کیا کر کے گئے, جس وقت آپ کو $21 ارب دنیا کو دینے ہیں اور آپ کے پاس $10 ارب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں,
جس وقت آپ کو 12 ارب ڈالر کا اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، اس وقت آپ دنیا کو سامنے منہ موڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں آپ سے. آپ نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی. یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب کیا پاکستان کو دیوالیے پن کے اوپر گھسیٹنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا؟ آج سری لنکا کے اندر بھائیوں بہنوں 470 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے نا، وہ کسی کو ملتا نہیں ہے. 5 دن کی لائن ہے، 5 دن کی. 3000 روپے پر لیٹر بلیک ہو رہا ہے. انہوں نے اب کارڈ نکالے ہیں کہ ہفتے میں 2 لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا راشن سے. وہاں پہ خواتین 3 دن کی لائن پہ کھڑی ہوتی ہیں گھر پہ چولہے کے کوکنگ گیس خریدنے کے لیے. ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ ادویات نہیں ہیں. یہ سری لنکا کا حال ہوا ہے. خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ گھر جلا دیا. بھائی گھر تو اس وزیر اعظم کا جلایا ہے نا انہوں نے کہ جو تباہی پہ لے کر آیا. تو ادھر کون وزیر اعظم تباہی پہ لے کر آیا؟ ہم کو بتا دیں کہ 3 مہینے میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے. ہم آئے 3 مہینے ہم نے ان کا ٹارگٹ تھا. ان کے چیئرمین نے مجھے کہا کہ مفتاح صاحب بغیر سیل ٹیکس کے ہم یہ میٹ نہیں کر سکیں گے. میں اب نیا چیئرمین لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ان کے ٹارگٹ کو بیٹ کیا ہے. سب سے زیادہ ریفنڈ دیے، لیکن ہم نے 31% سے زیادہ ہم نے نیٹ پیسے جمع کرے ہیں ایف بی آر کے اندر. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کا ٹارگٹ ہو جائے گا. ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے. ہم نے آ کے خرچے کم کرنے کی کوشش کری. ہم نے آسٹیرٹی لے کر آئے ہیں. ہم آپ کا ٹوئن ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے روا دوائیں. ہم نے کوشش کری. اللہ کی مہربانی سے یہ بجٹ لے کر ہم آئے ہیں. جو ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، یہ جو بجٹ لے کر آئے ہمارے لیے بڑا آسان تھا. 1% سیلز ٹیکس بڑھا تھا، مجھے پیسے مل جاتے. 17 سے 18 کر دیتا. لیکن کیا ہوتا کہ سارا پاکستان میں تھوڑی سی مہنگائی بڑھ جاتی، غریب کے اوپر اور مہنگائی ہو جاتی. انڈائریکٹ ٹیکس جو پی ٹی آئی لگاتا رہا، جو پی ٹی آئی جس کے بڑے خلاف تھا، عمران خان بڑی باتیں کرتے تھے اس کے خلاف تھے، انہوں نے صرف انڈائریکٹ ٹیکس لگایا. یہاں پہ یہ بڑے جید صحافی آپ لوگ بیٹھے ہیں اکنامکس کے، آپ سب جانتے ہیں. ہم نے ڈائریکٹ ٹیکس لگائے. میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% زیادہ ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس. اور ہم جمع کر کے دکھائیں گے. ہم نے 74 سے 70 روپے کہا ہے. میں اس سے زیادہ جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ہم دیکھیں